آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کی سعادت میسر آئی اس کا عنوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شاعر نے آپ کے بارے میں کیا خوب کہا کہ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، کہ جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں جس ہستی کے بارے میں ابتدائے سخن کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایسی ہستی کے بارے میں کہ جن کا کردار بھی اعلیٰ، ایسی ہستی کے بارے میں کہ جن کا اخلاق، اخلاص اور گفتار بھی اعلیٰ، ایسی ہستی کے بارے میں کہ جو شہنشاہ وقت ہونے کے باوجود اینٹ کو اپنا سرہانہ بناتے اور زمین کو اپنا بستر پسند فرماتے، ایسی ہستی کے بارے میں کہ جن کے مشرف با اسلام ہونے سے پہلے مسلمان عبادت چھپ کر کیا کرتے، نماز چھپ کر پڑھتے، کہ جو اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو پردے سے باہر نکال دیا، ایسی ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے آنے سے اسلام کو عزت و توقیر نصیب ہوئی، ایسی ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے آنے سے خانہ کعبہ میں اعلانیہ طواف کیا گیا، یہاں تک کہ اہل آسمان نے آپ کے اسلام لانے کی خوشی منائی۔ میں ایسی ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ بعد از اسلام جن کی زندگی کے جس لمحہ کو دیکھا جائے سیرت کا ایک اعلیٰ کردار نظر آتا ہے، سیرت کا ایک اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ ایک مثال لیجئے کہ ابتدائی اسلام میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، آپ نے آ کر اسلام کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد دور خلافت میں دیکھیے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو عدل و انصاف کا معاملہ چھا گیا۔ پہلے بھی عدل و انصاف تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عدل و انصاف کا ایسا معاملہ کہ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت آتی ہے، آپ جاتے ہیں اور زمین پر درہ مارتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں کہ تیل اگل، زمین تیل باہر نکال دیتی ہے، بڑھیا اپنا تیل واپس لے لیتی ہے۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا درہ زمین پر مارا، زمین تھم گئی، کور ابر، وہ ابر کے جن کی کشف و قرابت کا یہ عالم کہ دریائے نیل میں رکاع ڈالتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی 16 گز بڑھ جاتا ہے۔ اس کا معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصر کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک دور جاہلیت میں بھی رواج رائج تھا کہ ہم ایک لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے تو دریائے نیل کا پانی اپنے اعتدال پر رہتا، پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام میں ایسی کسی چیز کا تصور ہی نہیں، اسلام نے ایسی رسومات کی حقیقت کو ختم کر دیا، اسلام ایسی چیز کا تصور مانتا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر وہ کچھ دن تو رک گئے، پر بعد میں جب دریائے نیل کا بہاؤ کم ہونے لگا تو کفار نے اپنی رسم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا دوبارہ۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جوابی خط میں لکھا کہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے آپ نے اس سے آگاہ کر دیا، چونکہ اسلام آ گیا اور اسلام نے ایسی تمام رسومات کو ختم ہی کر دیا، اسلام میں ایسی کسی رسم کا تصور ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ یہ رکعہ آپ دریائے نیل میں ڈال دے، اور رکعے کی تحریر کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ میں اللہ کا بندہ اور مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب دریائے نیل کے نام یہ خط لکھتا ہوں کہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو نہ چل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو میں اللہ کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو واحد و قہار ہے کہ تو اس کے حکم سے پھر سے جاری ہو جا۔ جیسے ہی رکعہ دریائے نیل میں ڈالا گیا، رکعہ ڈالے جانے کے ایک دن بعد جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ دریا کا پانی اتنا اوپر چڑھ آیا کہ 16 گز تک دریا کا پانی بڑھ گیا۔ حضرات دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحاصل یہ کہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھا جائے، جس پیمانے کے ساتھ ماپا جائے، آپ کا کردار جس طریقے سے دیکھا جائے، آپ کے کردار میں ایک اپنانے والا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ شاعر کیا خوب آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ یکتائے زمن فاضل و ذی شان عمر ہیں، یکتائے زمن فاضل و ذی شان عمر ہیں،
اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہیں، ہوتی ہے صدا علم کی ترسیل جہاں سے، ہوتی ہے صدا علم کی ترسیل جہاں سے، واللہ وہ با فیض دبستان عمر ہیں، واصف نے قلم توڑ دیا کر کے قلم بند، امت کے لیے تحفہ رحمان عمر ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔